بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آج میں ان 3 لوگوں کا ذکر کرنے لگا ہوں جو ہماری نفسیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمیں اخلاقی اور ایمانی طور پر تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ اس میں 3 ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ لڑکے لڑکیوں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے جس پہ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج کل لو سٹوریز چلتی ہیں لڑکے لڑکیوں کے درمیان، کہ کسی لڑکے کو مخاطب کر کے اگر کوئی لڑکی تمہارے ذہن میں چل رہی ہے تو وہ بھی تمہارے بارے میں یہ سوچتی ہے، یا کسی لڑکی کو یہ کہنا کہ اگر کوئی لڑکا تمہارے ذہن میں چل رہا ہے تو وہ تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہیں گے تو الٹیمیٹلی وہ ہمارے ذہن میں تو چلتا رہے گا یا چلتی رہے گی، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ہم سے پیار کر رہا ہے یا پیار کریے۔ یہ صرف وہ باتیں ہیں جس سے ہماری نفسیات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی پسند ہے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو ان کے گھر پہ بھیجیں، ان سے رشتہ مانگیں اور ان سے نکاح کریں۔ ٹیلی فون پہ باتیں کرنا یا اس طرح کی باتیں سن کے صرف اپنے آپ کو خراب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر بقول ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہے یا چل رہی ہے، اگر وہ ہماری قسمت میں نہیں ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ ڈپریشن یا خدا نخواستہ اس سے بھی کوئی اگلا قدم ہوگا۔ تو ہرگز ایسے لوگوں کو نہ سنیں، یہ صرف ہماری نفسیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پھر یہ آپ کو کہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی محبت آپ کو دلوائیں گے۔ اگر آپ نے اپنی محبت لینی ہی ہے تو اب اللہ تعالیٰ سے تہجد میں دعا مانگیں اور جائز طریقے سے صرف نکاح کی صورت میں آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ ناجائز حرام ہے کہ آپ کسی کو ملیں یا کسی سے باتیں کریں۔ اور سیکنڈ، وہ لوگ جو لوگوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں، اکثر ہم ویڈیوز میں یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر فلاں بندہ آپ سے اس انداز میں بات کرے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے حسد کرتا ہے۔ دیکھیں، آج کل معاشرے میں محبت ویسے ہی نہیں ہے، اوپر سے یہ لوگ ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کوئی انسان اپنے گھر سے پریشان ہوتا ہے، کبھی وہ ہمارا فون نہیں اٹھاتا، کبھی وہ ہمارے سے صحیح لہجے میں بات نہیں کرتا، لیکن وہ در حقیقت ہم سے حسد نہیں کر رہا ہوتا یا وہ ہمارے خلاف نہیں ہوتا، لیکن اس کے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے اس کے رویے میں تھوڑی تلخی آ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اس طرح کے کسی انسان کو سنیں گے کہ اگر کوئی آپ سے اس طرح بات کرے، کوئی آپ سے اس طرح دیکھے، کوئی آپ کے بارے میں یہ کہے، تو ہم لوگوں کے بارے میں کیا معاشرے میں پھیلا رہے ہیں؟ نیگیٹیوٹی، کہ لوگوں میں نفرت بڑھے، ایک دوسرے آگے ہم ایک دوسرے سے ٹوٹتے جا رہے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اوپر سے یہ لوگ ہماری جو مائنڈ میک اپ ہے وہ اتنے غلط انداز میں کر رہے ہیں، اتنی غلط باتیں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک کچھ نفسیاتی باتیں ہوتی ہیں جو ہر گھر ہر بندے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس طرح کی باتوں کو رپیٹ کر کر کے آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ فلاں بندہ اگر یہ کہے تو اس کا یہ مطلب ہے، فلاں یہ کہے تو یہ مطلب ہے، یعنی مفروضوں کے اوپر اور خیالی باتوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے کہیں رشتہ کرنا ہے، کسی سے کاروبار کرنا ہے، آپ استخارہ کریں، اس کے بارے میں کچھ لوگوں سے پوچھیں، یہ کام ہونا چاہیے۔ لیکن خام خواہ میں ہی گھر بیٹھے ہی کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی، کسی پہ یہ لگا دینا کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، یہ مجھ سے جیلس ہے، یا یہ معاملات ہے۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں حسد اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہر بندے کے بارے میں یہی زیوم کر لینا کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے یا یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو سننا، تو کائنڈلی ایسے لوگوں کو نہ سنیں۔ اور تیسرا اور اہم پوائنٹ، وہ لوگ جو اللہ کریم کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء اللہ، ان کے معاملے میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات نہیں کرتے اور غلط باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں جن سے محبت کرنا، ان کی دینی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ان کے بارے میں ان کا معذلہ مذاق اڑانا یا ان کے بارے میں توہین امیز الفاظ بولنے، ایسے لوگوں کو بالکل نہ سنیں۔ یہ آپ کے ایمان کے بھی دشمن ہیں اور آپ کے اخلاق کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ انہیں آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کچھ اور ہیں۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے، کوئی میاں بیوی آپس میں جھگڑے کی وجہ سے، کہیں طلاق ہے، کہیں خلا ہے، مختلف قسم کے مسائل ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں ان ہستیاں جن کی ہم نے تعلیمات پر عمل کرنی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی نیک پاک لوگ جن کے ہم نے نقش قدم پر چلنا تھا، ان کے بارے میں ہمیں شک و شبہات میں ڈال رہے ہیں اور ان کے بارے میں نیگیٹو باتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہرگز نہ سنیں۔ تو یہ 3 اشخاص، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی مقدس جو ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو مقدس بنایا، جن کو نیک بنایا، ان کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلائیں۔ دوسرے وہ جو انسانوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ تیسرے وہ جو لو سٹوریوں کے نام پہ ہمیں بہکا رہے ہیں، جن کو لو سٹوریز پہ اتنا زیادہ یقین ہے نا، وہ ذرا ایک دفعہ ہائی کورٹ کے یا یہ کچہری کے آپ چکر لگا کے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ لوگ جو 1 سال پہلے ایک دوسرے پہ جانے دینے کی بات کرتے تھے، وہ 1 سال کے بعد ایک دوسرے سے خلا لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔
تو کائنڈلی ایسے لوگوں سے بچیں، یہ آپ کے ایمان کے بھی دشمن ہیں اور آپ کے اخلاق کے بھی دشمن ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.